نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله کیا بڑی عزت والی بڑے احترام ساتھیوں، میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی کچھ آیات تلاوت کی۔ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اپنے رسول کو سارے دینوں پر غالب کر دے، اگر کوئی مشرک اس بات کو برا سمجھے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں دین دو ہوتے ہیں۔ ایک دین وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو دے کر بھیجتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے سامنے جا کر پیش کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی امت کو بھی اس دین پر عمل کرنے کے لیے وہ حکم دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دین وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ ان دو دینوں کا اور دونوں دینوں کے ماننے والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور آخرکار اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بندوں سے بنائے ہوئے دین کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، سب نے اللہ کا دین پیش کیا، اور سابقہ دین جو لوگوں کے پاس موجود تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی اور اس کو غلط ثابت کیا۔ اس کے جواب میں جو پہلے دین تھا اور دین کے ماننے والے جو تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف الزام دے کر ان کو ان کے دین کو، ان کے سچے دین کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انعامکم اللہ تکذبون، کہ تم جو کوئی بیان کرتے ہو یہ جھوٹ بیان کرتے ہو۔ کبھی انبیاء کو انہوں نے جادوگر کہا، کبھی کاہن، عراف اور نجومی کہا، کبھی شاعر کہا تو کبھی مسحور جادو زدہ کہا۔
کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی چونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے، ہمارے سابقہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معبودوں میں ان پر شکا بھیجی ہے اور اس لیے یہ ویسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ دو دینوں کا بہت بڑا مقابلہ ہے۔ اللہ کا دین انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ایک ایک فرد انسان مانے اور زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے اور غالب ہو جائے۔ دوسرے دین کے ماننے والے جن کو قرآن، تورات، انجیل، زبور کافر مشرک کہتی ہے، ان کا پورا دور ہوتا ہے کہ ہمارا دین غالب رہے اور ہمارے دوسرے دین کے ماننے والے غالب رہیں، اور یہ اللہ کا رسول جو اللہ کا دین لے کر آیا ہے یہ اللہ کا رسول مٹ جائے اور اس کے ماننے والے مٹ جائیں اور اللہ کا دین مٹ جائے۔ اتنی زبردست دونوں دینوں میں تضاد ہوتا ہے اور دونوں دینوں میں آپس میں دشمنی ہوتی ہے اور دونوں دینوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ دونوں دین ایسے ہیں کہ ان کا آپس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ان دونوں دینوں کے درمیان کوئی بائی پاس، کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکل سکتا کہ جس پر یہ دونوں دین متفق ہو جائے۔ حالانکہ کہنے والوں نے کہا تھا یہ کہ قرآن غیر حاضہ بدلو، اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئے اور اگر کوئی دوسرا قرآن لانا مشکل ہے تو پھر اس میں تبدیلی کریں تاکہ درمیان میں ایک راستہ نکل آئے جس راستے کے ذریعے دونوں دین آپس میں مل کر چلیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میرے تو یہ اختیار اور بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کروں۔ آخر دیا مبدل ہو من تلقائے نفسی، میں اپنی طرف سے اس اللہ کی کتاب کے اندر اور اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ دو دین کی دنیا میں ہوتے ہیں، ایک سابقہ دین جو قوموں کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا وہ دین جس کو ہم بیان جو پروگرام لے جاتے ہیں، اور دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ ہمارا دین غالب ہو جائے، دوسرا مغلوب ہو جائے۔ دونوں پارٹی چاہتی ہے کہ ہم غالب ہو جائیں اور ہمارا مخالف مغلوب ہو جائے، ہم دنیا میں رہیں اور دوسرا ہمارا مخالف گروہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بیان کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقصور انبیاء اللہ، تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ دین، دونوں دین اتنی شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی انبیاء کے دین کے علاوہ دوسرے دین کے ماننے والوں کو اللہ اپنا دشمن فرماتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہے، اور مومنوں کو بھی فرماتا ہے یہ تمہارے دشمن۔ یا جو الذین آمنوا لا تتخذوا عبادکم اولیاء، اے ایمان والو یہ دوسرے دین کے ماننے والے میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں،
ان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو معلوم ہو گیا کہ یہ دو ہی ایک دوسرے کے زبردست مخالف ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے آتے ہیں ان کا بھیجنے والا اللہ ہوتا ہے. ان کا مددگار وہ دین والے کرنے والا اللہ ہوتا ہے، یعنی وہ رحمان کا دین ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دین لوگوں کے پاس پہلے ہوتا ہے وہ دین کو قربان کرانے والا اور مددگار شیطان ہوتا ہے. اس لیے رب العالمین نے دونوں جماعتوں کو الگ الگ نام دیا ہے. اللہ کا دین اللہ کے رسولوں کا دین ماننے والوں کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کی جماعت. اور جو بندوں نے دین بنایا اور دوسرا دین آیا ہے اس کو اللہ نے اس جماعت کے اس دین کے ماننے والوں کو اللہ نے حزب الشیطان کہا. میرا حق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو دین کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک دین کے ماننے والا دوسرے دین کا منکر ہے، ایک دین کا ماننے والا دوسرے دین کا انکاری ہے. لیکن افسوس کہ آج کل کی دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دونوں دین مل کر چلنے چاہیے. دونوں دینوں کو آپس میں دوستی کر لینی چاہیے. دونوں دینوں کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی ہونے چاہیے. لیکن یہ ان کا خام خیال ہے، نہ دونوں دین اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ ہی دونوں دین کے ماننے والے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو دینوں میں یار فرم لے کر آئے ہیں اس دین میں یہ خوشخبری سنائی گئی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی خوشخبری دے دو جن کے نیچے دودھ شہد اور شراب طہور اور میٹھے پانی کی نہریں چلتی. اور جس دوسرے دین والوں کو جو انبیاء کرام کے مخالف دین کو ماننے والے ہیں ان کو آگے والا عذاب العظیم کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کہیں آگے والا عذاب العلیم ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اب اللہ کے رسولوں کے دین کے ماننے والے لوگ وہ دین کے ساتھ سمجھوتا کیسا کرے جو دین آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دے اور عذاب علیم کا مستحق قرار دے. یسقى بماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ ویأتیہ الموت من کل مکان ومأوى المیت. اللہ کے رسولوں کے دین کے مخالف دین کے ماننے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قیامت کے دن پینے کو پیٹ دی جائے گی، ان کو پیٹ پلائی جائے گی. یہ پیاس سے مرتے ہوئے گلے کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن بڑی مشکل سے اترے گی. ایک عذاب دوسرا عذاب تیسرا عذاب چوتھا عذاب مختلف ڈیزائنوں مختلف قسموں کے عذاب جب اس بندے پر وارد ہو رہے ہوں گے وہ لوگ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ موت آئی وہ موت آئی.
وہ میت کبھی بھی وہ میت نہیں بنے گا، مرے گا نہیں. نبیوں کے مخالف دین کے ماننے والوں کے لیے کہا گیا وہی سوامی تو یوگا سے بیمار کر دو یہ کوئی وجود بے سے شراب. جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو تانبا پینا ہوا، کھولتا ہوا، جوش کھاتا ہوا پلایا جائے گا، جو پینے سے پہلے ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. اور جو اللہ کے رسول سب جگہ پڑھ کے دین کے ماننے والے ہوتے ہیں رب العالمین ان کی بھی فرماتا ہے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کہ یہ وہ وقت والے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دوسری بات کہ اللہ کا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو رسولوں کے مخالف دین ہوتا ہے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ شرکاء شرع اللہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ فرماتا ہے ان بندوں نے میرے وہ شریک بھی بنا لیے ہیں جو ان کو شریعت اور دین بنا کر دیتے ہیں. شریعت اور سچے دین کے بنانے کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی. اس لیے وہ دین جو اللہ کے دین کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے وہ کون بناتے ہیں؟ وہ بناتے ہیں علماء اور صوفیاء، احبار اور رہبان، مولوی اور پیر. اس لیے ہمارا دروازہ ہے ان کثیر من الاحبار والرهبان يأمرون الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بہت سارے دنیا میں ایسے مولوی اور پیر رہے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور لوگوں سے غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا دین چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں بنانے والے مولوی اور پیروں کے دین کو قبول کر لیا تو اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے میرے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، میرے رسولوں کے پیش کردہ دین کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو جو ان سے تنخواہ لے کر اپنا پیٹ پالتے ہیں ان کا بنایا ہوا دین انہوں نے قبول کر لیا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے گویا اللہ کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں انہوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا دیا، کیونکہ دین بنانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. دوسرا کوئی جو دین بنائے گا اور اس کے دین کو جو قبول کریں گے اس کا نقشہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو بھی رب مان لیا. اب یہ دو دین ہے، ایک دین اللہ کا بنایا ہوا جس کو اللہ کے رسول لے آتے ہیں، اور دوسرے دین ہوتا ہے جو بندوں سے بنایا ہوا. اللہ کا دین بندوں کو جنت اور فردوس کی خوشخبری سناتا ہے، جبکہ بندوں کے دین پر چلنے والے کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اللہ کے دین اللہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں جو دین بنا ہوتا ہے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بات بات ہوگی کہ بندوں کا بنایا ہوا دین پر جو عمل کرے گا تو بندے اس کو کیسے کوئی جنت دیں گے؟ بندوں کے پاس جنت کہاں سے آئے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کا بنایا ہوا دین کیا ہے؟
اللہ کا بنایا ہوا دین کیا ہے؟ سب سے پہلا اللہ کا رسول اور زمین میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا پہلا اللہ کا خلیفہ وہ آدم علیہ السلام تھے، جنہوں نے زمین پر یہ کعبۃ اللہ بنایا۔ انہ اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک، پہلا گھر جو زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں تھا۔ اور بندوں سے بنائے وہ دین میں سب سے پہلے وفات پانے والے 5 ولیوں کی قبریں بنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا، کعبہ بنایا، جس میں اللہ کی عبادت ہوتی تھی اور آج تک ہو رہی۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں جو دوسرا دین آیا انہوں نے 5 ولیوں کی مقبرے بنائے، دربار بنائے اور ان پر جا کر ان کی عبادت کی۔ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، اللہ کا نمائندہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کا سبق دے رہا ہے کہ جو بھی عبادت ہو، کیا اس عبادت کا تعلق تمہاری زبان سے ہو، تمہارے بدن سے ہو، تمہارے مال سے ہو، وہ ساری کی ساری عبادت تم نے اللہ کے لیے کرنی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دین آیا ہے، جس دین نے 5 ولیوں کے وفات کے بعد ان کے مسئلے بنائے، اس دین میں ان ولیوں کی قبروں پر جا کر ان کو سجدہ کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے بدنی عبادت کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے مالی عبادت کرو، ان کے نام کی مٹھائیاں تقسیم کرو، ان کے نام کی شربت اور دودھ بانٹو، ان کے نام کے جانور ذبح کرو، ان 5 ولیوں کے نام پر روپے بکرے ذبح کرو، ان کے نام کی دیگیں پکاؤ، ان کو قوم نزدیک سے پکارو، ان سے مدد مانگو، یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہیں تمہاری مشکلیں حل کریں گے، یہ تمہاری مصیبتیں دور کریں گے۔ چنانچہ قوم نے واقعی انہی 5 ولیوں کے مقبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور ان 5 ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لیا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت سے لائق معبود، جو عبادت اللہ کے نام پر کرنی تھی، اللہ کے نام پر یہ کرنی تھی، بندوں کے بنائے ہوئے دین کو ماننے والوں نے وہ ساری عبادات ان 5 ولیوں کے نام پر کی، ان 5 ولیوں کی خوشنودی اور رضا کے لیے کی۔ آج انہیں قبیلے کرتی ہے، کہتی ہے ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مقبروں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی قوم جو 5 ولیوں کی عبادت کرتی تھی وہ کیسے عبادت کرتی تھی؟ یہ بھی جا کر قبر کے آگے جھک جاتے، وہ بھی جا کر قبر کے آگے جھک جاتے۔ اللہ اور یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودی اگر اپنے نبی کی قبر کو سجدہ کرے وہ لعنت میں مستحق ہے،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. عیسائیت جو اپنے نبی کی قبر کو سجدہ کرے، یہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والوں پر لعنت ہو. اور جو بہاولت کا حضور شاشر و قبریز ان کی قبروں کو، ان کے علاوہ اور بہت سی قبروں کو جو سجدہ کرے تو وہ کیسے لعنت سے بچ سکتا ہے؟ جب سجدہ ہے ہی اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق ہی نہیں. جب پکار ہے اللہ کی عبادت، کسی اور کے لیے پکار ہے ہی نہیں. جب نظر اللہ ہی کی عبادت ہے، کسی دوسری ہستی کی نظر مانی ہی نہیں جا سکتی. جب نیاز ہے ہی اللہ کی عبادت، دوسرے کسی کے نام پر نیاز دی ہی نہیں جا سکتی. جب مشکل کشا ہے ہی ایک اللہ، دوسرا کوئی مشکل کشا کائنات میں ہے ہی نہیں. جب بجلی بنانے والا کائنات میں ہے ہی ایک اللہ، اور بڑی کائنات میں اور کوئی بجلی بنانے والا ہے ہی نہیں. تو جب وہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور اسی کو بگڑی دینے والا سمجھے گا اور کسی کو مشکل کشا سمجھے گا، کسی کو علاج دینے والا سمجھے گا، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کو عبادت کے لائق سمجھے گا، الہ سمجھے گا، معبود سمجھے گا، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. جیسے سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مشرک قوم کا یہ کلام نقل کیا. انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے مناسی، اپنے معبودوں کی الوہیت اور ان کی معبودیت سے دستبردار نہ ہونا، ان الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا. پھر نام لیا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ وہ الہ جن کی ہماری قوم عبادت کرتی ہے اور جن کو عبادت کے لائق سمجھتی ہے، وہ 5 ہیں جن کے نام ودا، یغوث اور یعوق اور نسر ہے. آج جو کچھ قبر والے کے نام پر کیا جا رہا ہے، وہی کچھ اس وقت ان قبر والوں کے نام پر لوگ کرتے تھے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت کا یغوث اور یعوق کو نسر کی اتنی عبادت اس وقت کے لوگ نہیں کرتے تھے جتنی کہ آج اس وقت کے لوگ اپنے اپنے الہ اور معبودوں اور اپنے اپنے پیر فقیروں کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پوچھے کہ ہندو اگر لکشمن داس کو مشکل کے لیے پکارے، تم کہتے ہو یہ شرک کر رہا. سکھ اگر گرو نانک کو پکارے تو تم کہتے ہو یہ شرک کر رہا ہے. عیسائی اگر عیسی علیہ السلام کو بگڑی بنانے کے لیے پکارے تو تم کہتے ہو یہ روز چل رہا ہے. یہودی کو عزیر علیہ السلام کو پکارے تم کہتے ہو یہ جہنم والا کام چل رہا ہے. بدھ مت کے پجاری اگر بدھ کو پکارے تم کہتے ہو یہ کفر شرک ہے.
وہی سارے کام کوئی دوسرا کر لے تو پھر وہ کیسے صحیح ہو گیا؟ اس لیے میں یاد سوچ رہا ہوں کہ دین کے اندر جو وہ دین لائے تھے جلوس نہیں ہے. ایک اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا نہیں آیا جس نے جلوس نکالے. اللہ کے رسولوں کے دین کے اندر غیر اللہ کی پکار نہیں ہے کہ خوشی اور غمی میں، دکھ اور سکھ میں، حاجت کراری میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے ہستی کو پکارا جائے. فضل اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو اللہ کو اس انداز سے کہ دین کے سارے کام صرف اللہ ہی کے لیے ہو. اس لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دعا سکھائی گئی جس میں یہ اعلان ہوا کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. خالص اللہ کی عبادت وہ کبھی ہوگی جب وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر ہو، اور کسی دوسرے کے رضا کے لیے، کسی دوسرے کے لیے اور کسی دوسرے کے نام پر نہ ہو. لیکن جب اللہ کے نام کی بھی قربانی اور کسی دوسری ہستی کے نام پر بھی قربانی، اللہ کو بھی مشکل کشا، دوسرے کو بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا اور دوسری ہستی بھی حاجت روا، اللہ بھی بجلی میں رہنے والا اور دوسری ہستی بھی بجلی میں رہنے والی، اللہ بھی بیمار کرنے والا اور دوسری ہستی بھی بیمار کرنے والی، اللہ بھی شفا دینے والا اور دوسری ہستی بھی شفا دینے والی، تعویذ بھی شفا دینے والا، جادو کی الٹ پلٹ بھی شفا دینے والی. تو پھر یہ کیسے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا یہ دوسری ہستی؟ کیسے یہ شرک نہیں ہوگا؟ اس لیے دنیا میں ہمیشہ دو ہی چیز رہے ہیں. ایک دین جو بچوں سے بنا ہوا اور دوسرا دین جو اللہ رب العزت نے بنایا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. بندوں کے بنائے دین کا انجام جہنم اور اللہ کے دین کو مان لینا اور اس کو عمل کرنے کا نتیجہ جنت اور فردوس کی بادشاہی. اس لیے دو دینوں میں بہت بڑا فرق ہے. بندوں کے دین کو ماننے والوں کو قرآن کافر کہتا ہے اور اللہ سے شریک کرنے والے کو قرآن مشرک کہتا ہے. لیکن اللہ کے دین کو ماننے والوں کو قرآن مومن کہتا ہے اور مسلم کہتا ہے. پھر رب العالمین کی آپ کے سامنے جو قرآن نے ہمارے سامنے یہ بات پیش کی کہ یہ جھگڑا چلتا ہے اللہ کے دین کے ماننے والوں کا اور بندوں کے دین کے ماننے والوں کا. 950 سال یہ جھگڑا چلا اور 950 سال کے بعد وہ دن آیا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قوم نے خود کہا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اے نوح علیہ السلام آپ کے اور ہمارے درمیان بہت لمبا جھگڑا ہو گیا. 950 سال ہر چوک پہ جھگڑا، ہر گلی میں جھگڑا، ہر کوچے پہ جھگڑا، ہر کھیت پہ جھگڑا.
گاؤں میں جھگڑا، سفر میں جھگڑا، حضر میں جھگڑا. تو 950 سال ہمیشہ یہی کہتا رہا، ما لکم من الہ غیرہ، کہ دنیا والوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی کہا نا بولت تھا 900. اللہ، یہ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، اس کا اندازہ لگایا آپ کے کتنا اہم مسئلہ. 9 صدیاں اور آدھی صدی، صرف ایک ہی مسئلہ، ما لکم من الہ غیرہ. تو دنیا والوں یہ بات سمجھ جاؤ کہ اللہ کو عبادت کے لائق ہے لیکن اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا بہت بڑی شان والا اللہ کا رسول. تو ساتھ یوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور میں بھی عبادت کے لائق ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ رب العزت کی بھی عبادت کرے اور میں اللہ کا رسول ہوں، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، میری بھی عبادت کرو. کہا کبھی؟ ایک اللہ کا رسول نہیں، تمہاری تاریخ کے مطابق لاکھ سے بھی زیادہ کسی ایک نے کہا اللہ کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اللہ کے نام کی نعمت دو، میرے نام کی نعمت دو، اللہ کے نام پر مٹھائی تقسیم کرو، میرے نام پر مٹھائی تقسیم کرو. اللہ بھی بگڑیاں بنانے والا، میں بھی بگڑی بنانے والا. کہا کبھی نہیں. یہ کہا کہ میں ہو جاؤں یا دنیا کے سارے رسول ہو جائیں، سارے فرشتے ہو جائیں، سارے جن ہو جائیں، سارے ولی، سارے شہید، سارے انسان، نیک اور برے اور ساری کائنات مل کر بھی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے. یہ نہیں کہا کہ رب العالمین نے اپنے بڑے پیاروں کو بڑے اختیارات دے رکھے، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء اللہ کو بڑے اختیارات دیے ہیں. جیسے کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی، وہ بھی جسے چاہے بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہے بیٹی. اگر یوں کوئی اللہ کا رسول کہتا تو پھر الہ کتنے بن جاتے؟ بے شمار. کیونکہ دنیا میں لاکھ سے زیادہ تو انبیاء ہیں، پھر لاکھ سے زیادہ تو یہ الہ بن جاتے. پھر ولی تو بہت ہے، صدیق بہت ہے، شہید بہت ہے، پھر ایک الہ کیسے رہتا؟ پھر تو بہت سارے الہ بن جاتے. لیکن ہر ایک رسول نے یہ کہا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اچھا، دنیا نے آج کل دین کو تو مذاق ہی بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کے آپس میں رکھا ہے، یہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، یہ لڑتے مرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، لیکن کوئی تو وہ دین بھی ہے جس کا قیامت کے دن جھگڑا ہوگا. جس کا موت کے بعد جھگڑا ہوگا، جس جھگڑے کے بعد میں فیصلہ ہوگا کہ لے لو اس کو جنت میں، یا فیصلہ ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں. وہ کون سا دین ہے کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی قیامت نہیں آئے گی.
واللہ یحکم فیما کانوا فیہ یختلفون. جن جن مسائل میں تم اختلاف کرتے تھے، یہ دنیا والے جس چیز مسئلے میں اختلاف کرتے تھے، اللہ خدا کا قیامت والے دن ان کا میں فیصلہ کروں گا. اب ایک سوال اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے 72 فرقے تھے، یعنی 72 دین تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے اپنا دین پیش کیا جو اللہ نے بھیجا تھا. سچ ہی بتاؤ کس کا دین غالب آیا اور دوسرے دن مٹتے چلے گئے؟ ایسا اسی طرح ہمارا پھر نہیں آئے گا. میری امت کے 73 دین بن جائیں گے، 73 گروہ، 73 فریق، 73 پارٹیاں، 73 مذہب. ان میں سے ایک صحیح باقی غلط. یہ میں نے نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب سوال کیا گیا جناب والا وہ صحیح کون سا ہوگا؟ فرمایا ماں آنا رہے گا صحابی، جو دین میرا ہے میرے صحابہ کا ہے، اس وقت بھی جن کے پاس وہ دین ہوگا جو میرا ہے میرے صحابہ کا، وہ صحیح، باقی سارے غلط. ہاں جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کبھی 72 دین بنتے ہیں، کبھی 73 دین بنتے. اللہ جو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو وہ کس دین کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ آخر ایک قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق جج صاحب فیصلہ کرتا ہے. تو کون سے قانون کو لے کر فیصلہ کرے گا؟ ہندوؤں کا دین لے کر بیٹھے گا، اس کو مطابق فیصلے کرتا ہے کہ ہندو کا دین جس کو صحیح کہتا ہے اس کو اللہ بھی صحیح کہہ دے گا، جس کو ہندو کا دین غلط کہتا ہے اس کو اللہ بھی غلط کہہ دے گا. ایسے اللہ اپنے دین کو لے کر بیٹھے گا جو اللہ نے بھیجا، جو دین تورات میں آیا، جو انجیل میں آیا، جو زبور میں آیا، جو قرآن میں آیا، جو السلام سے لے کر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے رسول لے آئے. یہ دین لے کر بیٹھے گا، یہ قانون اس کے پاس ہوگا اور اس قانون کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا. اور پھر فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جائے اور یہ جہنم میں جائے. یہ تو یقینی بات ہے اور یہ بھی ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے. یہاں تک لکھنے والے نے لکھ لیا کہ سلام پھیرنے والے نماز کے بعد ان طرح جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا ہوتا کہ دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکوں گا یا پہلے موت آ جائے گی. اتنی تیزی سے آنے والی موت کا بھی یہ انسان قائل ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا بھی قائل ہے، اللہ کے پاس جانے کا بھی قائل ہے، اللہ کے فیصلے کا بھی قائل ہے، جنت اور جہنم کا. لیکن اس میں اس نے مذاق بنا رکھا، ارے چھوڑو یار، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، جہاں کوئی ہے ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ٹھیک ہے، جس کا کسی نے سمجھا ٹھیک ہے. تو جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ کرے گا. کیا ہوگا؟ ٹھیک کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک کا تو دوبارہ فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک جو ہوا اور اگر فیصلہ بھی ہوگا تو پھر وہ بھی یہی کہے گا ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے.
اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر قرآن کیوں آیا؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو قیامت کیوں آئے گی؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو جنت اور جہنم کا کیا مطلب؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ہندو غلط اور سکھ غلط اور عیسائی غلط اور یہودی غلط اور یہ ٹیرورسٹ غلط، یہ کیوں؟ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک بات دوسری، ہمارے کہنے سے 6.5 ارب انسان اس وقت زمین پر زندہ ہیں، تو 6.5 ارب انسان اگر یہ کہتے یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ 6.5 ارب انسان کہتے جو کچھ دنیا میں کسی کا مذہب مسلک عمل جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے، تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تم بھی نہیں مانو گے۔ پھر دہشت گردی بھی ٹھیک ہے، پھر بم بام کر کھو آدمی کو اڑا دینا بھی کہو ٹھیک ہے، پھر چوری بھی ٹھیک ہے، پھر ڈاکے بھی ٹھیک ہیں، جیسے جو کچھ کر رہا ہے، جیسے جس کا نیت اور ارادہ ہے، جیسے جس کا عمل ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ اب دہشت گردی ٹھیک نہیں، پھر دہشت گردی کی بھی قسم ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ کوئی تمہارے سے دلیل پوچھے تو تم قرآن پیش کرو گے، اسلام پیش کرو۔ اسلام کے علاوہ تو کہیں بھی دہشت گردی کے سارے احکام ممنوع نہیں۔ ایک اسلام ایسا ہے جس کے اندر کسی قسم کی بھی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کیا کہا بھلا؟ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بھی کسی دوسرے بندے کو قتل کر دیا بغیر شرعی حق کے، یوں سمجھ لو کہ اس نے 6.5 ارب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب قتل سیاسی کیسے قتل، بہت بڑا حکمران کی نافرمانی پر قتل، اس کی توہین پر قتل، اس کی طبیعت کے خلاف کرنے پر قتل، گنتے چل جاؤ کس کس قتل کے قسم دے گا اسلام اجازت؟ اس لیے بھی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اللہ کے بندو، ہر ایک نے مرنا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا حساب ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ میرے پیارے رسول اور اس کے دین حق سارے دینوں پر غالب ہو جائے، سارے باقی دین مٹ جائیں، ایک وہی دین دنیا کے اوپر غالب ہو جو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین کا قرآن بھیجنے کا اور اللہ کے رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی ساری کائنات سے سارے دین مٹ جائے، ایک اللہ کا بھیجا ہوا دین اور پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، قرآن اور حدیث کا پیش کیا ہوا دین دنیا پہ رہے، باقی سب دین مٹ جائے، کسی دین کو بھی اس زمین پر رہنے کا کوئی حق۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سارے دین مٹتے چلے گئے، کون سا دین غالب آتا چلا گیا؟ وہی دین جو اللہ نے بھیجا تھا، وہی دین
جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہی دین جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبول کیا تھا، وہی دین جس کو محمد بن کعب سے ملتاز تک لایا. باقی سارے دین اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مٹ جائے. صرف دین حق اس قابل ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کے دلوں میں وہ راج کرے. پھر آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم 5 ولیوں کو الہ ماننے والی، یعنی عبادت کے لائق ماننے والی، اللہ کی بھی نیاز، ان 5 ولیوں کی نیاز، اللہ کی پکار، ان 5 ولیوں کی پکار، اللہ مشکل کشا، 5 ولی مشکل کشا، اللہ حاجت روا، یہ بھی حاجت روا، اللہ داتا، یہ داتا، یہ داتے، اللہ بجلی بنانے والا، یہ بجلی بنانے والے. یہی کی بات اب مالک نے فیصلہ کر دیا. کس نے فیصلہ کروایا؟ پانی سے فیصلہ کروایا. زمین کو ہل گیا، اسے نیچے سے پانی اگلنا شروع کر دیا. آسمان کو ہل گیا، اسے اوپر سے پانی برسانا شروع کر دیا. لوگوں ذرا غور کرو، ساری اس وقت کی انسانیت نیچے والے اور اوپر والے پانی کی زد میں ہے. ایسے گھروں کے اندر پانی ہے، دکانوں کے اندر پانی ہے، کوٹھیوں کے اندر پانی ہے، چلتے چلتے چھتوں پر پانی ہے، درختوں کی شاخوں پر پانی ہے، پہاڑوں کے اوپر پانی ہے. نیچے ہی پانی ہے، اوپر ہی پانی ہے، درمیان میں کون ہے؟ یہ انسان ہے. انسان 2 قسم کے، اللہ سے رضا سے قربان، 2 قسم کے انسان اس پانی کے درمیان میں ہے. ایک وہ جو 5 ولیوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان کو اللہ کہتے قالوا لا تذرن آلہتکم. کون سے کہا جا رہا ہے اپنے ان معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، ان کی عبادتیں کرتے رہنا، کرتے رہنا. ہاں اللہ کی بھی کرنا، لیکن ساتھ ساتھ ان 5 الہوں کی بھی عبادت کرنا. یہی تھا نا پیدا، یہی مان، یہی دین تھا نا. یہ بھی پانی کی زد میں ہے. اور وہ جو کہتا ہے وَلَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور زمین پر بسنے والوں اللہ کو الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حتیٰ کہ میں اللہ کے رسول بھی اور میرے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والے اللہ کے ولی بھی. نبی کی زندگی میں جو ایمان لیا ہے وہ نبی کا کیا بن جاتا ہے؟ اور صحابی. کون سے کشتی میں؟ نوح علیہ السلام کے اصحابی. کون ہے کشتی میں؟ اللہ کا رسول. کون ہے کشتی میں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ. یہ بھی پانی کی زد میں ہیں، وہ بھی پانی کی زد میں ہیں. ان کے نیچے بھی پانی نکل رہا ہے، ان کے نیچے بھی پانی نکل رہا ہے. ان کو پانی برس رہا ہے، ان کو پانی برس رہا ہے. ان کو پانی ہڑپ کرتا جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. وہ بابا گھر ہوا، وہ امی گئی، وہ بیٹا روٹے کھاتا کھاتا زمین تک چلا گیا. وہ پیر بابا گیا، وہ گدی نشین گیا، وہ درجہ کا مجاور گیا. ایسا ہوا آخرکار وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا جو ان 5 ولیوں کا پجاری تھا. بچے کون بچے؟ وہی بچے جو کہتے تھے اللہ تو عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے لائق کوئی نہیں. ہم ولی ضرور ہیں، ہم اصحابی ضرور ہیں، ہماری تو نے بڑی شان بنائی ہے،
بڑے درجے بڑے مقام دیے ہیں، ہمارے اندر تیرا رسول ہے جس کے بڑی شان بڑے مرتبے بڑے مقام، اور وہ بھی تو نے دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی معبود اور الہ یہ بچ گئے ہیں، وہ غرق ہو گئے ہیں۔ ان کی کشتی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جا رہی ہے اور وہ پہاڑوں تک پہنچ کر بھی پانی کی خونی لہروں کے جب میں آ کر لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ دین حق ایک ہے اور وہی غالب آتا ہے۔ دین حق ایک ہے اور سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے جس کے نام اسلام ہے، اور وہی غالب رہے گا۔ وقتی طور پر اگر جزوی طور پر دوسرے دین غلط جو ہے وہ غالب آ بھی گئے، لیکن ہزار چار دین غالب وہی ہوگا جو حق ہے۔ یہ رہنا بات ہے کہ تباہ ہونے والے لاکھوں تھے اور بچنے والے سینکڑا بھی نہیں تھا، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ حق جیت گیا، باطل ہار گیا، دین حق غالب ہو گیا اور دین باطل تباہ ہو گیا۔ اب نہ دین رہا نہ دین باطل کے ماننے والے رہے، نہ دین باطل کے وہ مرکز اور وہ عبادت گاہیں رہی، اور دین حق کے ماننے والے موجود رہے، ان کا دین بھی موجود رہا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کہتا وقت علی الجودیہ، نوح علیہ السلام کی کشتی جب یہ ساری دنیا غرق ہو گئی، اللہ نے عرض دیا یا ارض ابلعی ماؤک، ارے زمین اپنا پانی نگل جا، یا سماء اقلعی، ارے آسمان تو بھی اپنا پانی روک دے۔ واہ، یہ ہے وہ اللہ جس کے کہنے پر پانی زمین اگل رہی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچا ہے، جس کے حکم پر آسمان پانی برسا رہا ہے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی کی سطح پہنچی ہے، اور جب حکم دیا کہ تم اپنا پانی واپس لے اور تم پانی بند کرو، ایک بوند بھی نہیں کرتی اور کشتی اترتی وقت علی الجودیہ، بالکل ایک چھوٹی سی پہاڑی جو زمین کے سطح کے کچھ اوپر تھی، بڑی آرام سے نیچے آدمی اتر سکتا تھا، اس پہاڑی پہ آ کر ٹھہر گئی۔ اب اس کی بات بتاؤ لوگوں، جب یہ کشتی والے اتر گئے، زمین پہ آ گئے، انہوں نے اپنے پھر مکان وغیرہ بنا لیے، کاشت شروع کر دی، کاروبار شروع ہو گیا۔ اب پوری زمین پر کون سا دین تھا؟ کون سا دین ہے؟ وہی دین جس کو نوح علیہ السلام کہتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم، میری برادری، میرے امت کے لوگوں، یہ بات سچی اور حق ہے کہ اللہ کو عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ آج زمین پر چاہے 40 افراد ہے چاہے 80 افراد ہے وہی جن کا ایمان یہی کہ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، تو عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ پہلے آدم کی نسل سے جتنی انسانیت بڑی تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ساری ختم ہو گئی۔ اب تو یہی بچے جو کشتی پر سوار تھے، اب ان سے آگے نسل بڑھی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے جو مسلمان مومن ہو گئے تھے، زیادہ نسل ان سے بڑی۔
کہ مالک نے یہ فیصلہ سنا دیا پوری دنیا کو، پھر ایک بار نہیں فیصلہ ہوا، کئی بار فیصلہ ہوا۔ اللہ اللہ، کاش اس انسان کو ایک کام کے فیصلے سے سمجھ آ جاتی اور قیامت تک اس فیصلے کو یہ ذہن میں رکھتا، اور کبھی بھی پھر اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے اور بندوں کے بنائے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ کبھی بھی غلط دین کا سر بلند کرنے والا نہ مانتا تو دوبارہ کبھی بھی فیصلہ نہ ہوگا۔ حود علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا تو پھر فیصلہ ہوا، صالح علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا تو پھر فیصلہ ہوا، شعیب علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا تو پھر فیصلہ ہوا، لوط علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا تو پھر فیصلہ ہوا، حتیٰ کہ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور آیا تو پھر فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہ اللہ کا دین جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ غالب ہوتا چلا گیا، اور وہ دین جو پہلے تھے 308 الہ اور معبودوں والے وہ مغلوب ہوتے چلے گئے۔ کہاں یہ قیصر اور کہاں یہ کسرا، کہاں یہ روم اور کہاں یہ ایران، دیکھو یہ دو سلطنتیں اور دو قومیں اور یہ دو بادشاہیں اور یہ دو طاقتیں بڑی مشہور تھی، لیکن اسلام کی طاقت ایسی غالب آئی کہ ان طاقتوں کو سر چھپانے کی جگہ بھی بڑی مشکل سے ملی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا رسول، میں نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور اس لیے بھیجا کہ سارے دین غلط جھوٹے مٹ جائے اور ایک میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق غالب ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ امت پڑھی لکھی قوم اس پہچان سے حاری ہو گئی کہ دین حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے وہ کون سا دین حق ہے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر پھر کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا تو اللہ میں نہ بنتا، سب کچھ ٹھیک ہوتا تو قرآن کے آنے کا کوئی مقصد نہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر نیک برے کی تمیز ختم ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر وہ جو لٹ گیا اور جو لوٹ گیا دونوں ٹھیک ہے، وہ جو قتل کر گیا وہ بھی ٹھیک اور جو قتل ہو گیا وہ بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہی کچھ ٹھیک ہے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأمرون الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اس لیے ذرا پکڑنے ہو جاؤ کہ وہ دین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا بھیجا ہوا دین قوموں کے سامنے لاتے رہے، یہ سب وہ دین لائے ہیں جو کسی سے دین دیکھتے نہیں تھے، دین کی اجرت نہیں لیتے تھے، دین کا کوئی موقع نہیں لیتے تھے، پتھر کھا کر زخمی ہو کر زخموں پر مرہم لگا کر پھر بھی وقت میں ان کے گھر جا کر وہی دین بتاتے تھے۔ کبھی لی نبی کریم سے ہم نے اجرت اور امامت کی اجرت دے دو جی، اور جزان کی اجرت دے دو جی، اور بھی قرآن خان کی اجرت دے دو جی، کیونکہ یہ دین کیا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، اور فلاح اور بہبود کے کام پر کوئی اجرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے بندوں، جو دین اللہ مفت میں بھیجے اور اپنی طرف سے بھیجے، مانگا تھا ہم نے، اور مفت میں بھیجے، اور اللہ کے رسول بھی مفت میں بھیجے، اور فرمایا یہ کہ اگر تم یہ نبی دین قبول کر لو تو جنت بھی دوں گا مفت۔ کیا خیال ہے؟ یہ نماز 5 ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکات دے دینا، حج کر لینا، اس کے بدلے میں جنت آپ کو ملے گی۔ یہ تو شرائط ہے، شرائط
جنت کے داخلے کی شرائط ہے کہ ایمان صحیح کر لو، کفر سے صفات، 5 ٹائم نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، حج کرو، زکات دو، عمرہ کرو۔ جب تم نے یہ شرائط پوری کر لی تو تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہیں جنت الفردوس کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ جنت الفردوس مثلا فرماتے ہیں مربع، جب جنت الفردوس کی زمین ساری کائنات بیچ کر بھی تم خرید نہیں کر سکتے۔ ایک حور سے دوپٹہ ساری کائنات کے سونے چاندی اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اس کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے۔ جی جب ایک مربع جل کی زمین ساری کائنات بیچ کر دینے سے نہیں ملتی، اور مالک فرماتا ہے ادارہ ایسا سمانا ایسا نعیم و ملکن کبیرہ۔ ارے آدمی جب تم نے یہ شرائط پوری کر لی میں آپ کو جو جنت دوں گا، جدھر بھی تو جائے گا، جس صوبے میں جائے گا، جس علاقے میں جائے گا، اپنی جنت کو نعمتوں سے بھرا ہوا پائے گا۔ اور وہ 5 مرلے 10 مرلے ایکڑ کی بات نہیں ہوگی، ملکن کبیرہ، ایک بہت بڑا ملک ہوگا۔ جی کتنا بڑا انعام، دین بھی مفت، رسول بھی مفت، اور جنت بھی مفت۔ لیکن افسوس تیری قسمت پر کہ اتنی مفت چیزیں تجھے دی جا رہی ہے اور تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے جو ہمارے سے یہ بھی چھوٹتا، یہ بھی چھوٹتا، یہ جو ہماری برادری کی رسومات ہے نا، جو روایات ہیں یہ نہیں چھوٹتی، جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن یہ روایات نہیں چھوٹتی۔ اس کے نام بدبختی ہے، یہ نیک بختی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو مالک نے یوں نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، انہوں نے روایات کو آگ لگا دی تھی، یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، صرف وہی کچھ کیا جو ان کو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو پھر زندگی ہی میں ان کو بتا دیا گیا کہ تم نے واقعی وہ ساری شرائط پوری کر دی ہیں جو اللہ نے شرائط رکھی تھی، اس لیے اللہ تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ اب جس پر اللہ راضی ہو جائے اس کو کیا ملے گا دنیا میں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنی میں مومن بن کر دکھا دو تو سربلندی سرفرازی تمہارا حق۔ اس لیے کہا ہے مدینہ جو دارالخلافہ ہے، اور کہا ہے حدود سلطنت اسلامیہ کے، جی حکومت کر دیا وعدہ پورا، اب اسلام اس طاقت کے ساتھ پوری زمین پر قائم ہے کہ ساری قوتیں مزمحل ہو گئی، اب کوئی قوت ایسی نہیں رہی جو اسلام کی آنکھ میں آنکھ ملا سکے۔ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ پہاڑی پر چڑھ کر دیا تھا تو وہاں یہی وعدہ کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دوسرا تملکون العرب والعجم، اگر تم اس کے قائل ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کے مان لو اور اس کا عمل پیدا ہو جاؤ تو ایک تو کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں، اور دوسرے زمین کی حکومت بھی، عرب اور عجم کی حکومت بھی تمہاری ہوگی۔ تو دنیا میں حکومتیں بھی مفت ملیں اور جنت الفردوس بھی مفت ملے، پھر بھی یہ کہتا کہ نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں یہ دین بڑا مشکل ہے، میرے سے نہیں قبول کیا جاتا۔ تو یہ کیا قومی روایات، قومی رسوم یہ آسان ہے؟ ان پر عمل کرنا آسان ہے؟
اب قومی روایات کے مطابق اور معاشرتی رسم و رواج کے مطابق لڑکی اور لڑکے کی شادی اگر کرو تو لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسلامی روایات کے مطابق شادی کرو تو ایک حکمت اور باقی لڑکے پر بیوی کے کچھ زیورات اور خرچات اور گھر کا ساز و سامان بس اتنے میں شادی ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری روایات مشکل ہے یا اللہ کے دین کی بات مشکل ہے؟ تمہاری فوج بھی ہو جائے تو تم کروڑوں لا دیتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ بس آدمی فوت ہو گیا اس کو غسل دے دو، کفن دے دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو اور گھروں کو پہنچ جائے۔ جس کے گھر میں فوت کی ہوئی اس کے گھر میں کھانا بھیج دو۔ اب کوئی دری نہیں بچھی ہوئی، جلدی کرو گھر کا کو چائے بھی پکاؤ ساتھ، بسکٹ بھی لاؤ ساتھ، فلامی لاؤ، ماں صاحب آ گئے ہیں۔ یہ جو 15 دن تم دری بچھاتے ہو اب دنیا سے آدمی تو سمجھدار ہوتی جا رہی ہے۔ اب تیسرے دن ایک دیکھ پکائی تقسیم کی کا سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ارے کیا کیوں سب کچھ ہو گیا؟ وہ 10 دن دری بچنی تھی، کلمہ پڑھنا تھا، درود پڑھنا تھا، سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، قل هو اللہ پڑھنا تھا، اور اس کو پہنچا کے ڈھیر لگا دینے تھے، پھر موجی منگوانا تھا، پھر دیگیں پکنی تھی، پھر وہاں قرآن کے ختم اکٹھے کرنے تھے، پھر سارے اکٹھے کر کے ادھر پہنچانے تھے۔ اب اتنے تم بے وفا ہو گئے ہو کہ بس ایک چیز پر سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اسلام میں کیا ہے؟ جنازہ پڑھو، یہ ملا کر کہو مالک کہ ہمارے مسجد کو بخش دے۔ اور ہم کیا ہوتا ہے؟ قطار میں کھڑے ہو جائے، نہ کچھ آئے نہ کچھ جائے۔ لوگوں نے ضرور کر دیا چلو جی جاؤ، اور ہزاروں آدمی تھے جنازے میں۔ ارے یہ بھی پتا کیا کسی کو آتا ہی تھا کہ نہیں؟ بتاتے ہیں ایک مومن کے جنازے میں 40 مومن شامل ہو جائیں اور وہ دعا کریں اس کی بخشش کے لیے، اللہ ان کی دعا قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد تم بیٹھتے اٹھتے نماز سے پہلے بعد جب چاہو وہ کہتے سے بخشش کی دعا کرتے رہو، اللہ ہمارے بھائی کو بخش دینا، یا اللہ ہمارے بھائی کو بخش دینا، یا اللہ ہمارے بھائی کو بخش دینا۔ اسلام میں اتنا کچھ ہے، اس کے حقوق جو تم نے ایک دن میں سارے پورے کر لیے۔ اب تم بتاؤ تمہارے تمہارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ اب 40واں آ گیا جی، اب سالانہ آ گیا۔ اب تمہارے یہ دین آسان ہے یا اللہ کا دین آسان ہے؟ آسان دین اس نے چھوڑ دیا اور مشکل بناوٹی رسم و رواج والا دین اس نے قبول کر لیا۔ رسم و رواج والا دین قبول کر کے جنت نصیب ہو گیا، اور اللہ کا دین قبول کر کے جنت جانا پسند نہ کیا۔ باقی رہ گئی تیری دولت، وہ تو تب جو آنکھیں نوتے آنکھیں بند کرے گا تو وارث پہلے بھی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی دفن کر کے آئیں گے، پہلے تیرے وراثت تقسیم ہوگی اور تیرے نام پر رائی پائی نہیں بچے گا، سارا وارث چلے جائیں گے۔ اور ساتھ بھی تو کو تری لے گیا، دونوں ہاتھ تیرے خالی گئے، اور آج کل کے دور پر تو 2 گز کفن بھی نہیں ملتا اور 2 گز قبر بھی نہیں ملتی۔ آج تو بس اس کے جسم کے گوشت کے ذرات فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ ہے آج تیرا دین۔ شہادت لینے کے لیے بٹن دباؤ، 500 آدمی مار دو، شہید ہو جاؤ گے۔ یہ اسلام ہے۔ اس لیے چیزوں کو سوچو، دین کو مذہب سے نہ بنو، یہ نہ کہو کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر اللہ نے نمازیں نہ بھیجتا، اللہ کی کتابیں نہ بھیجتا، پھر ایک شکل نہ پیش کرتا کہ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں لکیر کھینچتے ہیں، پھر ادھر ادھر لکیریں فرماتے ہیں یہ ایک ہی راستہ ہے سیدھا جو تم پر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ایک ہے،
تیرے راستے ہر طرف ہے، تو پھر سب کچھ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ ایک ہی تو ٹھیک ہے، باقی تو سب غلط ہے۔ اس لیے عزیزوں ذرا اپنے لیے کوئی سوچو، مرنے کے بعد کیا ہوگا قرآن سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دین سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو، صدیقین سے پوچھو، شہداء سے پوچھو، اولیاء اللہ سے پوچھو۔ یہ اولیاء اللہ کیوں بن جاتے؟ رات کو کیا رو رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ارے کیوں چیخ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں، کہیں مالک ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے سے شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ وہ ساری زندگی خود بھی شریعت کے اوپر عمل کرتے گئے اور لوگوں کو بھی اسلامی دعوت دیتے چلے گئے، لیکن آج کل ولیوں کے نام پر تو لوگ قربان ہونے کو تیار، لیکن کام سارے خلاف، شراب یہ پیے، جوا یہ کھیلے، جھوٹ یہ بولے، 420 یہ کرے، ملاوٹ یہ کرے، وعدہ خلافی یہ کرے، امانت کی خیانت یہ کرے، دھوکہ یہ دے، شرک یہ کرے، کفر یہ کرے، لوگوں کی لائن بیٹی کو اٹھا کر لے جائے، ڈاکے یہ ڈالے، اور ہے بھی ولیوں کا تابع دار اور ولیوں کا اوپر قربان ہونے والا۔ ایسے لوگ ولیوں کے قربان ہوتے ہیں۔ ولیوں کی یہی دعوت ہوتی ہے کہ تم ڈاکے ڈالو، چوریاں، رشوت، سود، حرام خوری، ملاوٹ، دوسرے بات، ہیرون، چرس، ون، یہ چیزیں پیو کھاؤ، یہ اولیاء اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے متعلق کو سوچو، کل قیامت کے دن یوں جان نہیں چھوٹ جائے گی، جنت اور جہنم میں سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب ٹھیک ہو جائے، جنت میں جائیں، جہنم سے اللہ سب کو بچا لے۔ استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔